اپنی کشت ویراں سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ محترم پرنسپل صاحبہ، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے طالب علم کی جد و جہد۔ اعلی وقار، ایک چھوٹا بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے والدین کی ہزاروں خواہشات، امیدیں ہوتی ہیں۔ اس کی کتابوں پہ اس کے ماں باپ کے آنسو سے لکھے ہوئے الفاظ اس کی زندگی سنوار دیتے ہیں۔ اس بچے کی مثال خام ایسے لوہے کی طرح ہے جو کسی کان سے نکالا جاتا ہے اور اسے گرم بٹی میں ڈالا جاتا ہے جہاں اس کو تشکیل دی جاتی ہے، اور اس تشکیل کی وجہ سے وہی لوہا کسی کے ہاتھ کی قلم، کسی کے ہاتھ کی تلوار یا کسی سلطنت کا تخت بنتا ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اعلی وقار، ایک طالب علم کی زندگی میں ہزاروں قسم کی مشکلات ہوتی ہیں، جد و جہد ہوتی ہے، مگر اس جد و جہد کا ایک وسیع فائدہ بھی ہوتا ہے۔ وہ چمکتا ہے، وہ بکھرتا ہے، وہ نکھرتا ہے، وہ سنورتا ہے، وہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے، وہ اپنے معاشرے کے لیے قابل فخر فرد بنتا ہے۔ اس پہ رشک کیا جاتا ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے، وہ پورے معاشرے کے لیے ایک نمونہ بنتا ہے۔ صبح جب گھر سے نکلا جائے تو اپنی والدین کی اجازت لی جائے، اور جس بچے کو اس کی ماں بولے گس خدائے سوال، اس بچے کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ نہیں زندگی سے نہیں یہ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ اعلی وقار، یہ جد و جہد کی مثال پروانے کی طرح ہے جو ککون میں رہتا ہے، اور اس ککون سے نکلتے وقت وہ کتنی جد و جہد کرتا ہے، اور اس جد و جہد سے اس کے پروں پر ایک خاص قسم کا فلوئڈ لگ جاتا ہے جس سے وہ پرواز کرتا ہے اور وہ دنیا کی سیر کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اس پروانے کو جد و جہد کرتے ہوئے دیکھا اور اس سے یہ برداشت نہ ہوا تو اس نے اس ککون کو کاٹ دیا، اور اس کی وجہ سے اس پروانے کے پروں پر وہ فلوئڈ نہ رہا اور نہ اڑنے کی وجہ سے یہ پیروں تلے کچلا گیا۔ اعلی وقار، زندگی کی مشکلات اور جد و جہد انسان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط اور قابل اعتماد بناتی ہے۔ جس پروانے کو ککون سے نکلنے کی محنت اس کے پروں میں طاقت پیدا کرتی ہے، اسی طرح طالب علم کی محنت، صبر اور اس کی کامیابی کی بلندی تک پہنچاتی ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرتی ہوں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں کتاب کی کتاب خواب ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ واخر دعوانا